الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عمل عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا میں وہ اپنے معبود برحق کی عبادت کرے. اور ظاہر ہے کہ عمل عبادت بلکہ کوئی بھی عمل دنیا میں ہو، بھلے وہ تکوینی عمل ہو یا تشریعی عمل ہو، اس کے آسان ہونے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ جذبہ محبت کا ہے اور دوسرا راستہ جذبہ اجرت کا ہے. گویا کہ دنیا کے کام کاج اگر آسان کرنے ہوں تو اس کے اندر بھی یہ دو جذبے کار فرما ہوتے ہیں، یا تو جذبہ محبت ہو یا جذبہ اجرت ہو. تشریع جو کام ہے، عبادت کے جو کام ہیں، ان کو آسان کرنے کے بھی دو ہی راستے ہیں، یا تو جذبہ محبت ہو اور یا جذبہ یا اجرت ہو. مثلا دنیا کے کام کاج انسان کے لیے آسان یا تو جذبہ محبت و عظمت سے ہوتے ہیں کہ حکم دیتا ہے، دنیاوی امور کے حوالے سے کوئی حکم دیتا ہے، کسی عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے. اگر اس محکوم کو اس حاکم کی محبت ہے، اس حاکم کی عظمت اس کے دل پر ہے، تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. یا یہ کہ وہ اجرت ملنے کی توقع ہے، کوئی انعام یا اجرت ملنے کی توقع جب ہوتی ہے تو بھی وہ یہ سوچ کر کہ یہ جو میں کام کروں گا بھلے کام بڑا مشکل ہے لیکن آخر میں اس کام کی مجھے پوری اجرت ملے گی، اس لیے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑے بڑے مشکل کام کر کے دکھاتے ہیں. پہاڑوں کے سینے چیر دیتے ہیں، پتھروں کو کوٹ دیتے ہیں، چلچلاتی دھوپ کے اندر سڑکوں پہ لک ڈالتے نظر آتے ہیں، تار کول بچھاتے نظر آتے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے یہ مشقت والے کام اس لیے آسان ہو جاتے ہیں کہ ان کو اجرت کی توقع ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد ہمیں اجرت ملے گی، ہمیں اس کی سیلری ملے گی، ہمیں اس کے کمپنسیشن مل جائے گا. اس لیے وہ انسانوں کے لیے وہ بھاری کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ جو وہ سواریوں کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان ڈھوتے ہیں، بھاری سامان، بھاری بوریاں اپنی کمر پر لاد کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں.
حالانکہ وہ کام بڑے ہیں، حالانکہ وہ کام بڑے مشقت والے ہیں۔ منو بھاری بوریاں اپنی کمر پر لاد کر مزدور 5 بار منزل کی اوپر جو ہے وہ جو سطح پر اس سامان کو لے کر جاتا ہے، صرف آسان اس لیے ہوا کہ اس کو امید اجرت ہے کہ مجھے اس کی سیلری مل جائے گی، یا مجھے اس کا جو بھی اس کا طے ہوگا وہ اس کا معاوضہ مل جائے گا، اس لیے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ اس کو محبت ہے۔ اپنی اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے، بڑے بڑے مشقت والے کام کرتا ہے، بڑے اس کو بھی مجروح کرتا ہے، اور معاشرے میں نکل کر اپنے اولاد کے لیے اچھی سی اچھی جو ہے وہ روزگار لا کر ان کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چونکہ اولاد سے محبت ہے، بیوی بچوں سے ایک تعلق ہے، اس لیے وہ سارے کے ساری بھاری کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کا اپنے بیوی بچوں کو آسودہ حال زندگی دیتا ہے۔ تو دیکھو دنیا کے اندر تکوینی طور پر اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوتے کام نظر آتے ہیں وہ بھی آسان اس لیے ہوئے ہیں کہ یا تو اس حاکم کی محبت اس کے دل میں ہے، اس باس کی محبت اور عظمت اس کے دل میں، اس لیے وہ کام اس باس کی محبت اور عظمت اس کے دل میں، اس لیے وہ کام اس کے لیے آسان، یا یہ کہ اس کی طرف سے اس کو اجرت کی توقع ہے کہ مجھے اس کی اجرت ملے گی، مجھے 1 مہینے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد سیلری مل جائے گی، اس لیے اس کے لیے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ یورپ کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سخت شدید سردی کا موسم ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں صبح سویرے لوگ برف باری کی حالت میں بھی سنو ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن وہ اپنی جاب کے اوپر جا رہے ہیں، کوئی ٹرین کے اندر جا رہا ہے، کوئی بسوں کا انتظار کر رہا ہے، کوئی بس سٹاپ پہ کھڑا ہے، لیکن وہ اپنی سردی کے لیے جیکٹیں پہنے ہوئے سردی سے بس سٹاپ پہ کھڑا ہے، لیکن وہ اپنی سردی کے لیے جیکٹیں پہنے ہوئے سردی سے بچاؤ کا سامان کر کے لیکن جا رہے اپنے کام پر، اپنے آفس میں، اپنے دفتر میں، اپنی کمپنی کی جو بھی تقاضے ان کو پورا کرنے کے جا رہے ہیں۔ یہ ساری مشقتیں آسان کیوں ہو گئیں؟ اس کو گرم بستر سے نکل کر اس سردی کے اندر کھڑا ہونا آسان کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یا تو اس باس کی محبت اور عظمت اس کے دل میں ہے، اور یا اس باس کی طرف سے اجرت ملنے کی اس کو توقع ہے کہ یہ مشقت کا وقت عارضی گزر جائے گا، لیکن 2 ہفتے کے بعد مجھے جب چیک ملے گا تو میرا دل خوش ہو جائے گا۔ میرے کام آسان ہونے کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو اس باس یا حاکم کی محبت اور عظمت آپ کے دل میں ہے، اور یا یہ کہ آپ جو ہے اس کی طرف سے کسی اجرت کی توقع رکھتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے تکوینی امور آسان ہوتے ہیں، ایسے تشریعی امور یعنی عبادت کے جتنے معاملات ہیں، یہ عبادتیں بھی آسان اسی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ اس کو حاکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و محبت اس کے دل میں ہے، اس وجہ سے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجرت اور اجر ملنے کی اس کو توقع ہے، اس لیے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے نماز بھی آسان، اس کے لیے روزہ بھی آسان، اس کے لیے حج بھی آسان، اس کے لیے زکوٰۃیں نکالنا بھی آسان۔ تو گویا کہ ساری کے ساری عبادات اور اخلاقیات کے ابواب اس کے لیے، اور یا یہ توقع رکھتا ہے اس محبوب کی طرف سے مجھے اجر ملے گا، میں نے اگر نماز وقت پر ادا کر لی، میں نے اگر روزہ رکھ لیا، میں نے حج ادا کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے رضا کا پروانہ جاری ہوگا اور اس کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اب امریکہ یورپ کے اندر تو رمضان عام طور پہ ٹھنڈے ہی گزرتا ہے، روزے اتنے مشقت والے نہیں ہوتے، لیکن اپنے ایشیائی ملکوں میں دیکھو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں کی گرمی، چلچلاتی دھوپ، پھر فقر و فاقہ، وہاں کے مسائل، مشکلات کے اندر روزہ رکھنا کو آسان۔ ہم لوگوں نے وہاں بھی روزے رکھے ہیں، اب یہاں بھی روزے آپ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے دونوں میں کمپیریزن کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو روزے پتہ ہی نہیں چل رہا، یہاں تو روح افزا کا ٹھنڈا شربت پینے کا مزہ ہی نہیں ہے، بلکہ پی لیں تو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ اور وہاں تو آدھا گھنٹہ پہلے بلکہ گھنٹہ پہلے ہی روح افزا کا شربت بنا کے برف پہ برف ڈالتے رہتے ہیں، تاکہ جگ کو پسینہ آتا ہے تو خوش ہوتے یار ٹھنڈا ہے، دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں، بھلے پی نہیں سکتے، بھلے گھنٹہ باقی ہے، عصر کی نماز پڑھتے ہی امید لگ جاتی یار رسول کب غروب ہوگا۔
تو وہاں تو یہ حالت ہے، اور یا رسول کب غروب ہوگا، تو وہاں تو یہ حالت ہے، اور دن بھر میں اپنے وہ پانی انڈیل کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیتے ہیں، ایک لنگی باندھ کے پھر رہے ہیں، نہروں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں کہ یار کسی سے روزہ گزر جائے، یہ حالت ہے۔ تو گویا کہ ایسا مشقت والا روزہ کیوں آسان ہو گیا؟ اس لیے کہ ہمیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، ہمارا حاکم ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہے۔ جب اس نے کہہ دیا میرے لیے بھوکے رہ لو، تو اس کی عظمت و محبت ہمارے دل میں اتنی ہے کہ ہم اس کے لیے بھوکا رہنے کو تیار ہو گئے، پیاسا رہنے کو تیار ہو گئے، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھنے کو تیار ہو گئے۔ کیوں کہ عظمت و محبت تھی۔ اور اگر عظمت و محبت نہیں تو اجر اگر دیکھتے ہیں تو سوچتے کہ یار اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اگر ہم نے آج روزہ رکھ لیا کوئی بات نہیں، ایک دن میں مر نہیں جائیں گے، بھوک مشقت برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا وہ حاکم اعلیٰ ہمیں یہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ براہ راست میں خود ہے، اور اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔ وفی روایت وانا اجزا بھی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ پر میں اپنا آپ تمہیں دے دوں گا۔ وہ حاکم اعلیٰ کہتا ہے میں اپنا آپ تمہیں دے دوں گا، میں مل جاؤں گا۔ گویا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ اس کا انعام کیا ہے؟ میں ہوں، میری ذات تمہیں مل جائے گی، اس لیے کہ تم نے میری ذات کا خلق اختیار کیا ہے، کیونکہ بھوکا رہنا میری ذات کا خلق ہے، کیونکہ میں بھی کھاتا نہیں ہوں۔ پیاسا رہنا میری ذات کا خلق ہے، میں بھی پیتا نہیں۔ بیوی کا محتاج نہ ہونا میری ذات کا خلق ہے، اور یہ وہ میں بھی بیوی نہیں رکھتا۔ تم نے یہ تینوں خلق میری ذات کے اختیار کیے ہیں، لہذا اس کے تخلق بھی اخلاق اللہ، اللہ کے خلق اپنے اندر پیدا کرو۔ جو خلق اللہ کے اپنے اندر پیدا کرو، تو جب روزے دار اللہ کے خلق اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذاتی انعام میں دے دیتا ہے۔ اور پہلی روایت میں جو فرمایا کہ اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا، میں مطلب درمیان میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ نماز کا اجر دے تو فرشتے کا واسطہ ہے، زکوٰۃ کا اجر دے تو فرشتے کا واسطہ ہے، حج کا اجر دے تو فرشتے کا واسطہ ہے۔ آخر روزے میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو فرمایا کہ اس میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، براہ راست میں دوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو فرشتوں کا خلق اختیار کرتا ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، بیویوں کے محتاج نہیں ہیں، تو فرشتوں والا خلق جب اپنے اندر پیدا کر دیا تو گویا کہ یہ مومن مسلمان فرشتہ بن گیا، فرشتہ بن گیا۔ اور جب خود فرشتہ بن گیا تو کسی فرشتے کو انعام دینے کے لیے کسی دوسرے فرشتے کے واسطے کی کیا ضرورت؟ کسی فرشتوں کو انعام دیتا ہو، جب فرشتے کو جو اکرام دیتا ہے تو اس پہ کسی فرشتے کے واسطے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ مومن مسلمان بھی گویا کہ فرشتہ بن گیا ہے، کیونکہ فرشتے کے اس نے اوصاف اختیار کر لیے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو براہ راست میں خود دوں گا، فرشتے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت تو یہ خود فرشتہ ہے۔ اس لیے اب روزے کی کتنی مشقت والی عبادت آسان کیوں ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی کہ ہمیں اس حاکم اعلیٰ سے یا تو محبت و عظمت ہے، اور یا ہمیں اپنا اجر نظر آ رہا ہے، اجر نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں مل جائے گی، اور بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا، اس کو ساری بادشاہی مل گئی، جنتوں کے دروازے منتظر نظر آتے، ساری بادشاہی مل گئی، جنتوں کے دروازے منتظر نظر آتے ہیں۔ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کو سجاتے ہیں، اور جنتیں جو پکارتی سے روزے داروں کو، تو وہ انعام نظر آ رہا ہے۔ اس اجرت کی وجہ سے، اس اجر کی وجہ سے روزہ اس کے لیے آسان ہو گیا۔ تو گویا کہ عبادات، تشریعی عبادات جتنی ہیں وہ بھی آسان ہونے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو اس حاکم اعلیٰ سے محبت جس کی آپ نے اطاعت کرنی، اس سے محبت ہو، اور یا یہ کہ اس کو آپ کو اجر کی امید ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، لیکن اعلیٰ مقام بندے کا یہ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یعنی اس محبت کی وجہ سے عبادت کرے۔ اب اس محبوب، اس محبت کی وجہ سے کچھ بھی آپ کو انعام دیتا پھرے، وہ ایکسٹرا نفع ہے، آپ کی نگاہ اس پر نہ ہو۔ اس لیے عارفین کامل جو ہوتے ہیں، اولیاء کاملین کی نگاہ سے اللہ کی ذات بھی ہوتی ہے، اللہ ہمیں تیری ذات اور تیری ذات کی رضا چاہیے، باقی تو اپنی طرف سے کچھ بھی دیتا، جنت دیتا ہے، حور و قصور دیتا ہے، انعام و اکرام دیتا ہے، یہ تیری مرضی، تیری خوشی ہے، ورنہ ہمیں لالچ سے تیری ذات کا ہے۔ اس سے تو لکھا ہے رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی گزری ہیں، ولایت و معرفت کا بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا، اور اتنا اونچا مقام تھا کہ وقت کے بڑے بڑے فقہا، علماء ان سے معرفت سیکھنے جایا کرتے تھے۔ یعنی امام حسن بصری جیسا آدمی، اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ،
ان کو بھی اگر کوئی ایسی معرفت کے میدان میں الجھن پیش آتی، اللہ کی پہچان کے حوالے سے کوئی سوال ہوتا تو وقت کے فقہا جایا کرتے تھے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کے کتنے بڑے چوتھے امام ہیں۔ ان کے دور میں بشر حافی ایک اللہ والے تھے، ایک درویش تھے، تو بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اپنے وقت ہیں، اس صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ بشر حافی تو ایک صوفی ہے، یہ عالم اور فاضل نہیں، اور آپ تو کتاب اللہ کے عالم ہیں، تو آپ صوفی کے پاس کیا سیکھنے جاتے، کیا سننے جاتے؟ امام احمد بن حنبل نے بڑا تاریخی جواب دیا، فرمایا کہ میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، بڑا تاریخی جواب دیا، فرمایا کہ میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، میں اللہ کی کتاب کو جانتا پہچانتا ہوں، وہ خود اللہ کا عالم ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اس کو جو کچھ حاصل وہ اللہ کی پہچان حاصل ہے، میں تو کتاب اللہ کو جانتا ہوں، اور کتاب اللہ میں درمیان میں کتاب کا واسطہ ہے، اللہ کو جانتا ہوں، اور کتاب اللہ میں درمیان میں کتاب کا واسطہ ہے، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کو پہچانتا ہے، اس کو جو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں، میں اسے اللہ کی معرفت سیکھنے جاتا ہوں۔ یہی شان رابعہ بصریہ، تبھی امام حسن بصری جیسا آدمی رابعہ بصریہ کے پاس جاتا ہے۔ ایک مرتبہ گئے، سوال کیے، واپس آ گئے۔ اچھا، رابعہ بصریہ کو جو شرعی مسئلہ پیش آتا، کوئی فقہ کا سوال ہوتا، کوئی حدیث میں شبہ ہوتا تو امام حسن بصری سے پوچھتی، لہٰذا ان کو ایک ضرورت پیش آ گئی، وہ امام حسن بصری کے گھر پہنچ گئی، بڑا چادر دے کر رابعہ سے کہا جی امام کہاں ہے؟ کہا امام تو دریائے دجلہ کے کنارے پر عبادت کرنے گئے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کی عادت شریفہ ہے کہ رواں دریاؤں کے کنارے پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاتے ہیں، کیوں حدیث میں آتا ہے کہ رواں دریا یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ رواں دریا اللہ کا، حدیث میں آتا ہے کہ رواں دریا یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ رواں دریا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کنارے بیٹھ کے یہ بھی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دونوں کا ذکر ٹکراتا تو قلوب خدا کی معرفت پا لیتے ہیں۔ تبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فضاؤں ہواؤں میں، کھلی فضاؤں میں بیٹھ کے، کیونکہ پہاڑ یہ اللہ۔ اب وہ دریائے دجلہ کنارے پہ ذکر کرنے گئے، رائے بصریہ وہ چل پڑی۔ اب دریائے دجلہ کنارے پہنچی تو امام حسن بصری نے پانی کے اوپر دریا پہ مصلی بچھایا، اس کے اوپر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں۔ اب پانی بہہ رہا، مصلی کھڑا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب رائے بصری نے دیکھا، اچھا، انہوں نے مصلی ہوا میں کھڑا کیا اور اس کے اوپر نماز پڑھنے لگی۔ کیا شان ہے بھائی، جو خدا کا ہو گیا خدا اس کا ہو گیا، خدا کا ہو گیا خدا اس کا ہو گیا، ساری کائنات قدموں میں ڈال دیتا۔ یہ ولایت و معرفت کا لطف ہی الگ ہے، جن کو مزہ نہیں لگا ان کو شبہ نظر آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ مزہ ہی اپنا۔ اب جناب امام حسن بصری نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بڑی چادریں میں لپٹی، تو یہ تو رابعہ بصریہ ہیں، یہ ہوا میں مصلی بچھایا ہوا ہے۔ اب سوچا میرا تو پانی پہ ہے، نیچے پانی، ادھر ہوا میں معلق مصلی۔ ادھر رابعہ بصری نے سلام پھیرا، کہا کہ امام پانی پر مصلی بچھا کے لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو بہت بڑا ولی ہے، ولایت و معرفت تجھے حاصل ہے، تیری کرامت ہے کہ پانی تیرے، ولایت و معرفت تجھے حاصل ہے، تیری کرامت ہے کہ پانی تیرے تابع ہے، اور اس کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے ہوا میں مصلی بچھا کے بتا دیا، تیرے نیچے تو پانی بہتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی ایسے بھی ہیں، تم سے بھی بڑھ کر، تم سے بھی بڑھ کر۔ لیکن یاد رکھ امام، یہ کوئی کمال نہیں ہے، نہ پانی پر یاد رکھ امام، یہ کوئی کمال نہیں ہے، نہ پانی پر مصلی بچھانا کمال، نہ ہوا میں مصلی بچھانا کمال۔ اگر ہوا میں مصلی بچھانا کمال ہوتا تو مکھیاں ہم سے زیادہ باکمال ہوتی، وہ ہر وقت ہوا میں اڑتی ہیں۔ اور یہ خس و خاشاک جو پانی پہ بہتے نظر آتے تن کے، یہ تم سے زیادہ باکمال ہوتے، کہ پانی پہ بہتے نظر آتے، ڈوبنے نفس کو جو قابو کر لیتا ہے اور خدا کا ہو جاتا ہے، خدا کی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ بندے کے لیے کمال ہے۔ یعنی دیکھو کیسی نصیحت کی، یہی معرفت سیکھنے تو حسن بصری جاتے ہیں۔ یہ معرفت کسی دوسرے کو تو نہیں مل سکتی، اس کو مل سکتی ہے جس نے خدا کو پہچان لیا ہو۔ وہی جانتا کہ یار ہواؤں میں اڑنا یہ مال نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ہوائی جہازوں میں اڑ گئے، راکٹوں میں اڑ گئے، چاند پر چلے گئے، فضائیں مسخر کر لی، ہماری ضرورتیں، ہماری فضیلتیں نہیں ہیں۔ فضیلتیں کس میں؟ ہمارے نفس کو قابو کر لیا،
ہے جسے واما من خاف مقام ربہ ونہا النفس عن الہوی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، الہوی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہشات کو روک لیا، فإن الجنۃ ہی المأوی، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کمال تو یہ ہے۔ اور آج ہواؤں میں اڑنا، فضاؤں میں اترنا سمجھو بڑا کمال ہے، سائنس نے ترقی کر لی اور سائنس نے یہ کر دیا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ سائنس نے ٹیکنالوجی بنا لی، سیل فون بنا لیا، وائرلیس بنا لی، کاریں موٹریں بنا لی، پہلے گدھے گھوڑوں پہ انسان تھا، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، پریشان تھا، یہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا وہ لوگوں نے انسانوں نے زندگی نہیں گزاری، بلکہ وہ انسان ہم سے افضل تھے۔ افضل اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنے نفس کے گھوڑے کی لگام روکی۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں جس تم جنت میں ہوتا۔ کمال تو یہ ہے۔ آج ہم نے اس کو فضیلت سمجھ لیا کہ فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، زمینوں میں اتر رہے ہیں، دریاؤں کے اندر آبدوزوں میں تیر رہے ہیں۔ اگر یہ کمال تو مچھلی ہم سے زیادہ باکمال ہیں، بغیر آبدوزوں کے تیرتی نظر آتی۔ مکھیاں پرندے ہم سے زیادہ باکمال ہیں، فضاؤں میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ یہ کمال فضیلتیں کس میں؟ ہم نے اپنے نفس کو کتنا قابو کیا۔ یہ سبق رابعہ بصری حسن بصری کو دے دیا کہ نفس جس نے قابو کر لیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، فرمایا کہ یہ ہے کمال۔ یاد ہے یہ جو کرامتیں تو دکھا رہے یہ کمال نہیں، یاد رکھ تجھ سے اوپر بھی کرامت والے ہیں، اس لیے میں نے فضا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھی تاکہ تجھے اس لیے میں نے فضا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھی تاکہ تجھے پتہ چل جائے تجھ سے اوپر بھی لوگ موجود۔ یہ امام حسن بصری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ کے اندر تمام خطیبوں پر پابندی لگا دی تھی، کسی کو واعظ کی اجازت نہیں، صرف حسن بصری کو اجازت ہے، کیونکہ حسن بصری ولایت و معرفت دیتا ہے، کیونکہ حسن بصری ولایت و معرفت بہت بلند مقام پہ تھا۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے اندر اوپر جا کر حسن بصری آتے ہیں۔ انہوں نے سنا ایک شخص کے بارے میں کہ یہ شخص کسی کے واعظ میں نہیں آتا، گھر میں رہتا ہے، گوشہ نشین ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یار اس سے جا کے ملتے ہیں کہ بھی میرے واعظ میں آئے۔ قضا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واعظ میں آؤ، تو وہ کیوں نہیں آتا؟ چلے گئے، ملاقات ہوئی، السلام علیکم واعظ جی، آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، ملتے نہیں، خیریت؟ کہا کہ میں اصل میں بہت ضروری کام میں مصروف ہوں، بہت ضروری کام میں مصروف ہوں۔ اچھا تو آپ حسن بصری کا واعظ ہوتا ہے، اور حضرت علی اعلان کر گئے کہ اس کے واعظ میں جایا کرو، تو آپ حسن بصری کے واعظ میں بھی نہیں آتے؟ کہا کہ جس ضروری کام کی وجہ سے عام لوگوں کو میں نہیں مل سکتا، اسی ضروری کام کی وجہ سے حسن بصری کو بھی نہیں مل سکتا۔ اب حسن بصری کا ماتھا ٹھنکا کہ ہے کون سا ضروری کام ہے بھائی، یہ تو بادشاہ وقت بھی اس کی نظر میں ٹھنکا کہ ہے کون سا ضروری کام ہے بھائی، یہ تو بادشاہ وقت بھی اس کی نظر میں برابر، درویش بھی برابر، کسی کو ملتا ہی نہیں۔ کہا کہ معاف کیجئے کہ میں پوچھ سکتا ہوں کون سا ایسا ضروری کام ہے جس میں آپ مصروف ہیں اور حسن بصری کو بھی نہیں سن سکتے آپ؟ کیا جواب دیا؟ اللہ، یہی ہے جواب اصل میں زندگی، یہی ہے جواب۔ فرمایا کہ اصل میں گناہوں پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو سارا دن رونے میں گزرتا، خدا کے سامنے نظامت میں گزرتا ہے، اسی فکر میں گزرتا ہے کہ کل کو کیا خدا کے سامنے جواب۔ دوسری طرف اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہوں تو شکر میں مصروف ہو جاتا ہوں، شکر میں روتا ہوں، کبھی فکر میں روتا ہوں، کبھی شکر میں روتا ہوں، دن رات اسی طرح گزر جاتا۔ نعمتوں کا شکر کر لوں گا، کام سے فارغ ہو جاؤں گا، تب میں کسی سے ملوں گا، اور جب تک مجھے ملنے کی فرصت نہیں۔ کیا بات کیا، یہ ہے معرفت، یہی ہے کام۔ فکر اور شکر میں دو ہی کام ہے، گناہوں کی فکر میں انسان نادم ہو کر روتا نظر آئے اور خدا کی نعمتیں دیکھ کے شکر کرتا نظر آئے، بس یہی مومن کی بندگی ہے، کہ شکر کرتا نظر آئے، بس یہی مومن کی بندگی ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں۔ اور 2 وقت کی روٹی مل جائے بس، باقی ساری ایکسٹرا، یہ پوشاکیں، یہ جوتے، یہ الگ ورائٹیاں سب۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ کرونا وائرس آیا دنیا میں، اس نے بتا دیا بس 2 وقت کی روٹی چاہیے، ایک لنگی چاہیے۔ اللہ اپنے وقت میں صرف 2 وقت کی روٹی، چٹنی اور ایک لنگوٹے میں ساری زندگی گزار گئے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں وہ امت کے حکماں ہیں، ان کو اللہ نے جو حکمت دے دی، جو معرفت ان کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی، وہ زندگی کا اصل مقصد سمجھ گئے، ایک لنگوٹا اور وقت کی روٹی اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ کرونا وائرس میں آپ دیکھو سب کے بوٹ سوٹ پڑے رہ گئے، ایک لنگی میں گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اور ایک روٹی کے لیے وہ اٹلی جیسا ملک، وہاں ڈالر سڑکوں کے اندر پھینکے ہوئے ہیں، وہ ایک ڈبل روٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ گنے لے کے نکلا یار ایک ڈبل روٹی، گن کسی ایک ڈبل روٹی کے لیے نکالے، ایک ڈبل روٹی، گن کسی ایک ڈبل روٹی کے لیے نکالے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں یار مولوی یار کھاتے بہت ہیں، مولوی یار روٹیاں بہت کھاتے، بھائی تم بھی اخیر روٹی تھی آئے نا،
تو سمجھ آ گئی کہ اصل چیز ہی روٹی، روٹی دو وقت کی ملے، خدا کی یاد ملے، بس اور کچھ بھی چاہیے۔ بس حکیم علوم تو کہتے یا مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے؟ کہتے میں جب مولوی بننے لگا تو سارے خاندان کہتے یہ مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے؟ یہ دیکھو یہ اس کا بڑا بھائی ڈپٹی کلکٹر، اس کا بھائی جج، اس کا دوسرا بھائی منسٹر، سارے بڑے بڑے عہدے سرکاری، اور یہ مولوی بنا رہے ہو تم لوگ، خاندان مخالف کر کھائے گا کہاں؟ مولوی بنا رہے ہو تم لوگ، خاندان مخالف کر کھائے گا کہاں سے؟ اور کہتے جب مولوی بن جاتا ہے کہتے یار مولوی کھاتے بہت ہیں۔ کہتے اللہ میاں نے وہ روٹی جو اصل ہے زندگی کی، وہ علماء کے مولوی کے لیے آسان کر دی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تبھی حدیث میں فرمایا کہ میں نے دعا کر رکھی، نبی فرمایا پورے عالم میں پھیلا دے، پھر امت کے علماء کا رزق پورے عالم میں پھیلا دے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ علماء دنیا بھر میں گھومتے ہیں، کبھی کوئی مولوی بھوکا واپس گیا؟ دنیا دار بڑے سے بڑا تاجر اپنے ہوٹلوں کے بل بھر بھر کے تھک جاتا ہے، ہوٹلوں کے کھانے کھا کے تھک جاتا ہے، اور یہاں مولوی صاحب کی دعوتوں کی لسٹ بنی ہوتی ہے اگلی بار دینے کا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ وہ نبی کی دعا ٹریول کر رہی ہے کہ میری امت کے علماء کی یا اللہ رزق پورے عالم میں پھیلا دے۔ وہ مہینوں 4 مہینے پوری دنیا میں لگاتے ہیں، ان کو کبھی دو وقت کی روٹی کی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حوالے جب کر دیا، اللہ نے آپ کے قدموں میں دنیا ڈال دی۔ تو اس لیے فرمایا، تو حقیقت یہ کہ اللہ کی معرفت جب پہچان حاصل ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، بس اپنے گناہوں کی فکر اور خدا کی نعمتوں کی شکر۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ کل روز قیامت میں جو حساب کتاب ہوگا، یہ حساب کتاب کون لے گا؟ رب کریم، رب اعلیٰ، رب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ کہا کہ یہ وہی رب ہے جو دنیا میں بھی ہمیں دیتا لیتا ہے؟ ہاں یہ وہی رب ہے، وہ الگ نہیں۔ کہتا اچھا وہی رب ہے جو دنیا میں ہمیں دیتا لیتا ہے، وہی آخر میں حساب لے گا؟ ہاں وہی لے گا۔ کہا بس پھر کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں فکر نہیں؟ کیوں فکر نہیں؟ کہتے اس لیے کہ دنیا میں اتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ کبھی ہمارا رزق روکتا نہیں ہے، کیا آخرت میں بخشے گا نہیں؟ کیا گمان ہے اللہ پہ نیک، کیا نیک گمان کہ دنیا میں اس کی نافرمانیاں کرتے کہ ایک دن کی روٹی بند نہیں ہوئی، بلکہ نافرمانوں کو بظاہر زیادہ دیتا ہے، زیادہ نوازو خدا کو فرمانوں کو بظاہر زیادہ دیتا ہے، زیادہ نوازو خدا کو مانتے بھی نہیں۔ یہ ایتھیسٹ کہتے خدا ہے ہی نہیں، روٹی ان کو بھی مل رہی، عزت ان کو بھی مل رہی۔ تو کہا دنیا میں وہی اللہ لیتا دیتا ہے نا، وہ آخرت میں جب جائیں گے تو کیا بھوکا مارے گا؟ یقینا ہمیں جنت دے گا، میں تو اسی پہ خوش ہوں۔ نبی فرمایا تیرا یہ خوش گمان تجھے جنت میں لے جائے گا، تیرا یہ خوش گمان تجھے جنت میں لے جائے گا، تیرا یہ نیک گمان ہی تجھے جنت میں لے جائے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، میں ویسے ہی جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ بندہ مجھے کریم سمجھے تو میرے کرم ہی کرم ہوں گے، مجھے اللہ قہار سمجھے گا پھر قہر ہی قہر اترے گا، لہذا مجھے کریم ہی سمجھو گے تو کرم نہ۔ اب اسی بات پر خوش ہے۔ ایک صحابی آئے، دبلے پتلے، پتری پر ٹانگے، کالے رنگ والے، لنگی اونچی پہنی ہوئی، اور بدصورتی کے جتنے احوال ہو سکتے سارے ان کے اوپر۔ وہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دن رات میں کتنی نمازیں فرض کی؟ یہ 5 نمازیں۔ 6 نہیں پڑھوں گا، 5 ہی پڑھوں گا، مطلب نفل شفل کچھ نہیں پڑھوں گا، پورے فرض 5۔ اچھا روزے، رمضان کے روزے، جو میں رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، نفلی روزے کچھ نہیں رکھوں گا۔ زکوٰۃ کہ جی صاحب نصاب زکوٰۃ آئے گی، میں فرض جو زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ دوں گا، صدقے ودقے میں نہیں دوں گا۔ اب یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے، تو نبی فرمایا کہ اے میاں تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں بس 5 ہی نماز پڑھوں گا، نفل شفل نہیں پڑھوں گا، میں صرف روزے فرض کروں گا، نفل شفل یہ اظہار کیوں کرتا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ کی مجھے دیکھیے، یہ مجھے دیکھیے ذرا، اللہ نے فرض ہی پورا کیا ہے۔ اللہ بھی نے تو فرض ہی پورا کیا ہے۔ کون سی خوبصورتی کا اسباب میرے اندر پیدا کیے، میری ناک دے کے، ہاتھ دے کے، رنگ پیر ٹانگے، کون سی ساری بدصورتی کے اسباب میرے اندر پیدا کیے ہیں، اللہ بھی نے فرض ہی پورا کیتا، میں بھی فرض ہی پورا کروں گا۔ یہ صحابہ کی کیا شان ہے، اللہ بھی ایسے بے تکلف۔ نبی پاک مسکرائے، ہنس پڑے، مجلس والے بھی مسکرانے لگ بھی، یہ عجیب بات کی۔ دیکھیں اس سے بات تو دکھی دل سے کہی تھی کہ اللہ میاں بظاہر معاشرے میں پھرتے ہوئے انسان کو امبیرس تو ہوتا ہے، کیا کرے، غیر اختیاری معاملہ ہے، برداشت کر رہا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، حضرت جبرائیل آ گئے، جبرائیل اتر آئے۔ اللہ نے اس صحابی کی تسلی کے لیے جبرائیل فرشتہ بھیج دیا۔ نبی کو فوراً کہا کہ اس شخص سے کہو کہ تو اپنا دل چھوٹا نہ کر،
چھوٹا نہ کر. کل روز قیامت میں میدان حشر میں تو اٹھے گا, تجھے جبریل جیسا حسن عطا کریں گے, کیونکہ جبریل فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ حسین فرشتہ ہے. فرشتوں میں سید و سب سے زیادہ خوبصورت. فرمایا کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس شخص سے کہو کہ دل برا نہ کرے, کہ بس تیری اتباع کرتا رہے, کل روز قیامت میدان حشر میں جب اٹھائیں گے تو جبریل جیسا حسن اس کو عطا کر دیا جائے گا. بس یہ کہنا تھا, وہ کھڑا ہو گیا, اس پر تو وجہ طاری ہو گئی. میں کہ اب کیا خیال ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی, اب میں اللہ کی نفلیں بھی پڑھوں گا, اللہ کے نفلی روزے بھی رکھوں گا, اللہ کی صدقات بھی دوں گا. اللہ نے مجھے آج خوش کر دیا ہے, اس لیے کہ میں تو سمجھا نہیں تھا کہ شاید اللہ نے مجھ پر کوئی توجہ نہیں کی. اللہ کی توجہ کا عالم یہ ہے کہ مجھے جبریل جیسا حسن دینے والا, میں اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں گا. یہ ہے اللہ. دیکھیے بندہ اللہ کو پہچانے تو صحیح. تو یہ درویش صوفیہ یہ اللہ کو پہچان گئے کہ بس اصل زندگی کی یہ ہے, گناہوں کی فکر اور نعمتوں کا شکر, اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں. وہ سارے کام اللہ نے تقدیر میں مقدر کر دیے ہیں. روزی کتنی ملنی ہے وہ رحم مادر میں مقدر کر دیے ہیں. روزی کتنی ملنی ہے وہ رحم مادر میں, بخاری کی حدیث ہے, رحم مادر میں فرشتہ جب ٹھہرتا ہے اسی وقت جا کے پوچھ لیتا کہ اللہ اس کا رزق کتنا لکھنا ہے. اللہ کے اتنا رزق. اب وہ رزق نہ بڑھنا ہے نہ کم ہونا, پورا ملنا ہے. ایک دانہ بھی بڑھے گا نہیں, پورا رزق ملے گا. نہ چاہیں گی بھی تو ملے گا. ایک مولانا نے تقریر کی جمعے میں اور کہا کہ رزق جو مقدر مل کے رہتا ہے کچھ بھی ہو. یہ سوچا کہ اچھا اس بات کا تو امتحان ٹیسٹ لینا چاہیے. اس نے 16 لڈو لیے, 16 لڈو لے کر یہ قبرستان چلا گیا. ہمارے ملکوں کے قبرستان آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. قبرستان چلا گیا. ہمارے ملکوں کے قبرستان آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں, اور وہاں پہ الو اور گیدڑ کیا کچھ ہوتا ہے. اب ایک قبر کے پاس لے کے بیٹھ گئے اور قسم کھا لی کہ اگر یہ میرے مقدر میں اللہ لڈو لکھے ہیں تو میں قسم کھاتا میں نہیں کھاؤں گا. دیکھتے اللہ کیسے کھلاتے, کیونکہ مولوی صاحب کا روایت ہے, فرماتے اللہ کو نہ آزماؤ, اللہ کو حق ہے کہ ہمیں آزمائیں, ہمیں اللہ کو آزمانے کا حق نہیں ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ کے بارے میں سوال نہ کرو اس نے ایسا کیوں کیا. وہ اللہ تم سے سوال کرے گا تم نے ایسا کیوں کیا. حاکم کو حق پہنچتا محکوم سے پوچھنے کا, محکوم کو حق نہیں کہ حاکم سے پوچھے. خیر بیٹھ گیا. محکوم کو حق نہیں کہ حاکم سے پوچھے. خیر بیٹھ گیا. اب کسی جگہ ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اور آپ کو پتہ ہے مال تقسیم کرے, قبرستان سے اچھی جگہ کون سی ہے, وہ بیٹھ گئے, مال تقسیم ہو رہا ہے. کسی کی نظر پڑی کہ ایک بندہ بیٹھا ہے, سر جھکا کیا تو پتہ چلا وہ کیا کر رہا ہے. کہتا بھائی مجھے اپنا کام کرو. میں نے وہی کیا منت مانی ہوئی. سردار کو بتایا سر ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے. سردار نے کہا یہ مخبر تو نہیں ہے کہیں, اس کو ہمارے ڈاکے کا پتہ چل گیا ہو, پکڑو اس کو. کیا لے کے بیٹھا؟ کہ 16 لڈو لے کے بیٹھا ہے. اتفاق ہے ڈاکو بھی 16 ہی تھے. اب اللہ نے جب بات سمجھانی ہوتی ہے نا, سارے اسباب مہیا کر دیتے. 16 لڈو تھے, سارے اسباب مہیا کر دیتے. 16 لڈو تھے اور 16 ڈاکو. سردار نے کہا او ہو یہ لگتا مخبر ہے, اس کو پتہ لگ گیا ہمارے ڈاکے کا, اور 16 لڈو کے اندر نشہ ملا کے لے آیا ہے تاکہ ہم یہ لڈو کھائیں اور ٹیں ہو جائے اور یہ مال لے کے بھاگ جائے. کہا کہ اسی کو کھلاؤ. اب وہ قسمیں کھا رہے جی میں تو کہا کہ 16-20 جوتے بھی کھائے اور پورے لڈو 16 کھلائے اور مار کے چلو بھاگو یہاں سے. اب یہ صبح فجر کی نماز میں امام صاحب کے سامنے بیٹھا منہ لٹکا کے, امام صاحب کل بیان بڑا اچھا تھا جمعے کا آپ کا. اچھا لیکن ایک کلیریفیکیشن میں کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی اس پہ ایڈیشن کریں. ایک کلیریفیکیشن میں کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی اس پہ ایڈیشن کریں آپ. جی کیا؟ کہا جی بس مجھے تجربہ ہو گیا ہے کہ جو آدمی شرافت سے مقدر روزی نہ کھائے تو اللہ جوتے مار کے کھلاتا. تو یہ بتا دے کہ شرافت سے نہ کھائے نا تو جوتے مار کے کھلائے. تو وہ ہوا. تو بات یہ مقدر روزی اگر ہے, اس کو کہتے ہیں دانے دانے پہ مہر لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دانہ جو جس کے لکھ دیا اس کو مل کے رہتا ہے, اس سے ہٹنے والا نہیں ہے. تو لوگوں نے ایسے مذاق بنا رکھا یار تو اپنی مہر جیب میں رکھتا ہے, جہاں دانہ دیکھا مہر لگا دی. بعض لوگوں کو ایسے چھیڑتے ہیں نا لوگ, لیکن بات بھی ہے کہ باقی مقدر روزی تو باقی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی تقدیر کے نوشتے میں طے کر دی ہیں. اس میں بس آپ کا کام کوشش کرنا ہے, مقدر آپ کو ملتا رہے گا. لیکن کرنے کا کام بس ایک ہی ہے, گناہوں کی فکر اور نعمتوں کا شکر. اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام ہمارے ذمہ نہیں. جسے یہ کر لیا اسے دنیا میں رہ کے معرفت پا لی, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.